عمران خان کو عدالت بلوا کر 9 مئی کروانے والے جسٹس عامر فاروق نے نواز شریف کی بایو میٹرک کے لیے عملہ ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 76 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کو ایک منصوبے کے تحت قید رکھا جا رہا ہے اور اسی منصوبے کے تحت پہلے مسلسل عدالتوں میں بلوا کر ان کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا اور پھر 9 مئی کروایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اس منصوبے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ 9 مئی کو جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کو بایو میٹرک تصدیق کا کہہ کر عدالت طلب کیا اور بایو میٹرک تصدیق کے کمرے ہی سے عمران خان کو تذکرہ خیز طریقے سے اغوا کیا گیا، جس کے بعد 9 مئی کے واقعات رونما ہوئے۔ مگر وہی جسٹس عامر فاروق نواز شریف کے لیے الگ نظام چلا رہے ہیں۔ نواز شریف ایک مجرم ہونے کے باوجود عدالت سرنڈر کرنے نہیں آئے، بلکہ نادرہ کا عملہ ان کی بایو میٹرک تصدیق کرنے ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ قوم جسٹس عامر فاروق سے اس دوہرے نظام عدل کی وجہ پوچھ رہی ہے۔ ضمیر کا قیدی بے گناہ ہونے کے باوجود بھی جیل میں، ضمیر کا سوداگر مجرم ہونے کے باوجود آزاد۔ مجرم نواز شریف 4 سال بعد ملک واپس پہنچ چکا ہے۔ نواز شریف ضمیر کا سودا کر کے ملک سے گئے اور ضمیر کا سودا کر کے واپس آئے ہیں، جبکہ عمران خان جنہوں نے نہ اپنا ضمیر بیچا نہ قوم کو غیر ملکی قوتوں کے آگے جھکنے دیا، آج ملک کی سخت ترین جیل کاٹ رہے ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ تمام تر ریاستی وسائل ہیں، جبکہ عمران خان کے ساتھ صرف اللہ اور اپنی قوم ہے۔ نواز شریف نے اقتدار کے لیے اپنا ضمیر بیچا، قوم کا سودا کیا۔ عمران خان قوم کی حقیقی آزادی کی خاطر اپنا سکون آرام ترک کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام تر ریاستی وسائل کے باوجود مجرم نواز شریف کے لیے عوام نہیں نکلی، جبکہ عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے قوم بےتاب رہتی ہے اور ان کی رہائی اور صحت کے لیے شب و روز دعا گو ہے۔ شیخ رشید کا اغوا سے بازیابی کے بعد پہلا انٹرویو۔ شیخ رشید نے اغوا سے بازیابی کے بعد جو پہلا انٹرویو اینکر منی فاروق کو دیا، اس میں منی فاروق کی بھرپور کوششوں کے باوجود نہ عمران خان کے خلاف کوئی بات کی اور نہ ہی 9 مئی کے متعلق کسی پہلے سے ہونے والی کسی منصوبہ بندی کے متعلق کسی قسم کی کوئی گواہی دینے کی کوشش کی، بلکہ ایک موقع پہ منی فاروق کے بار بار ایک ہی سوال پوچھنے پر کاغذات پر سے پڑھ کر کچھ بے معنی سا ایک جملہ کہا اور اسے بھی مکمل نہیں کیا۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شیخ رشید کا انٹرویو اب تک نشر ہونے والے انٹرویوز کی سیریز میں ناکام ترین تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا 90 روز میں الیکشن اور فوجی ٹرائل کے خلاف کیسز کی سماعت مقرر ہونے پر رد عمل۔ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کی جانب سے 90 روز میں الیکشن کروانے کی درخواست اور سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر مبنی بننے والے بینچز کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ آئین سب سے مقدم ہے۔ سپریم کورٹ کا 4 اپریل 2023 کا فیصلہ 90 روز میں الیکشن کی تشریح پر بہت واضح ہے۔ امید ہے سپریم کورٹ آئین کی بالادستی اور شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ کرے گی۔ مجرم نواز شریف کے جلسے کے لیے سرکاری مشینری اور عوامی خزانے کا بے دریغ استعمال۔ نواز شریف کے جلسے کے لیے پنجاب بھر سے سرکاری ملازمین کو زور زبردستی نون لیگ کے جلسے میں لے جایا گیا۔ عوامی ٹیکس کے پیسوں سے بسیں، کھانا اور دیگر جلسہ گاہ کے انتظامات کیے گئے۔ مریم نواز کے قافلے پر بھی سرکاری کرین کے ذریعے پھول پھینکوائے گئے۔ جلسہ گاہ میں بھی عوام کے بجائے سرکاری ملازموں نے اپنی ملازمت ختم ہو جانے کے خوف سے مجبوراً شرکت کی۔ ایک مجرم کے لیے ریاستی وسائل کا اس قدر بے دریغ استعمال اور الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ سمیت ہر ادارے کی خاموشی ملک کے مستقبل پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ عالمی قوتوں کا اعلی کار بن کر آنے والے نواز شریف نے اپنے پوسٹر پر پاکستان کے نقشے سے کشمیر کو غائب کر دیا۔ کیا یہ وہ ڈیل ہے جس کے تحت عالمی قوتوں نے عمران خان کو قید اور مجرم نواز شریف کو واپس بھیجا ہے؟ نواز شریف بھارتی ایجنڈے کی تکمیل مکمل کرنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کی توہین، پشاور کے بعد لاہور میں بھی سویلینز کا فوجی ٹرائل جاری۔ ترجمان انصاف لارنس فارم مشیل یوسفزئی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، لاہور میں 12 لوگوں کے ملٹری ٹرائل شروع ہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا کر ان میں سے 4 ٹرائل اختتام پذیر بھی ہو چکے ہیں۔ زیر حراست لوگوں سے خالی سفید صفحات پر دستخط کروائے گئے ہیں، جس پر اپنی مرضی کا کنفیشنل بیان درج کیا جائے گا۔ امید ہے سپریم کورٹ سوموار کو ایکشن لے گی۔ عمران خان مخالفین کے جلسوں میں مکمل ریاستی وسائل، جبکہ تحریک انصاف کو اجازت سے بھی انکار۔ پی ٹی آئی جلسے کے لیے دی گئی درخواست کو ڈپٹی کمشنر پشاور نے مسترد کر دیا۔ دوسری طرف پشاور ہی میں پرویز خٹک کا جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ دن اے این پی نے بھی کنونشن کیا تھا اور ایک ہفتے پہلے جے یو آئی ایف نے بھی جلسہ کیا تھا، جن کو تمام تر ریاستی پروٹوکول کے ساتھ جلسے کروائے جا رہے ہیں۔ مجرموں کو ریاستی ضمانتیں، بے گناہ خواتین رہائی کے باوجود گرفتار۔ صنم جاوید عسکری ٹاور مقدمے میں ڈسچارج ہونے کے بعد نئے مقدمے میں دوبارہ گرفتار۔ پولیس نے صنم جاوید کو انسداد دہشت گردی عدالت سے گرفتار کیا۔ صنم جاوید کو پولیس اسٹیشن ماڈل ٹاؤن کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ عسکری ٹاور کے کیس میں پولیس نے صنم جاوید کو آج عدالت میں پیش کیا تھا۔ عدالت نے صنم جاوید کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا تھا۔ پولیس نے صنم جاوید کو نئے مقدمے کی حراست میں لے لیا۔ نون لیگ کی معاشی ترقی کا منصوبہ قرضے۔ سینئر صحافی عدنان عادل کے مطابق 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کے بیرونی قرضے 53.4 ارب ڈالر تھے۔ 5 سال بعد 2018 میں جب نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کے بیرونی قرضے 99.2 ارب ڈالر تھے، یعنی ان میں 45.8 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ ہے نواز شریف کی معاشی ترقی کا ماڈل۔
نگران حکومت بھی نون لیگ کا تسلسل، مہنگائی میں مسلسل اضافہ۔ اس ہفتے گزشتہ برس کے اسی ہفتے کے مقابلے میں مہنگائی کی شرح 35.4% ریکارڈ کی گئی۔ فواد حسن، فواد، توقیر شاہ، احد چیمہ وغیرہ کی نگرانی میں چلنے والی نگران حکومت دراصل نون لیگ کی پراکسی حکومت ہے۔ یہ ہے نون لیگ کا تحفہ عوام کے لیے۔